السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ کسی کتاب سے یا کسی فتوے کے جز سے آپ نے یہ کچھ حصہ بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محرم الحرام ہے پانی کی یا شربت کی سبیل لگانا ناجائز ہے اور نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس میں مشابہت آ رہی ہے روافظ کی۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتاؤں تاکہ یہ مسئلہ تمام لوگ جتنے بھی گروپ میں یا جو سنیں گے ان کے لیے ایک اچھی طرح سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے اور اس سے ملتے جلتے جو بھی مسئلے ہوں تاکہ وہ ان کو موقع ہو جائیں۔ دین اسلام میں کوئی بھی چیز ہے، دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کی اصل مباح ہے۔ یہ شرعی اصول ہے کہ اس کی ہر چیز جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کی اصل جو ہے وہ مباح ہے، یعنی کہ جائز ہے، ہر چیز جائز ہے انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے بارے میں، اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں، اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی نص قطعی ہمیں نہ مل جائے۔ نص قطعی یعنی قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی نص نہ مل جائے تو جب تک وہ چیز وہ حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ گوشت کھانا ایک مباح کام ہے، لیکن جن جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا جیسے کہ ایسے جانور جو کہ چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں یا جن کے ناخن ہوتے ہیں تو وہ حرام قرار دیا گیا، اس کی گوشت نہیں کھانے سے گوشت حرام ہے۔ سور کو نجس اور حرام قرار دیا گیا، تو یہ ان جو کھانے والے جو گوشت ہے وہ الگ ہو گئے، تو انہوں نے گوشت کو ان کی گوشتوں کو الگ کر دیا، حرام کو، اور حلال کو الگ کر دیا۔ حلال کی الگ نسیں موجود ہیں کہ یہ گوشت حلال ہے۔ تو اسی طرح سے فی نفس سے ہی جو کسی کو کھانا پلانا یہ ایک اچھا اور جائز عمل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن کی صفات میں سے کہ وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ اور جہاں تک پانی پلانے کا تعلق ہے، فی نفس ہی یہ مسلمانوں میں شروع سے رائج رہا ہے کہ مسافروں کو اور جو راستوں کے اندر پانی کے جو ہے سبیلیں مختلف انداز مختلف رہے ہیں، اور پانی کی اور لنگر کی سبیلوں کا انتظام مسلمانوں کے دوروں میں یہاں جب مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں اس کا وہاں کے حکومتی سطح کے اوپر بھی اور عوامی سطح پر بھی یہ کام رہے ہیں، کیونکہ کھانے پلانے کی جیسے میں نے ایک آپ کو آیت پیش کی، دوسرا احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کے اندر اس کی بہت زیادہ فضائل آئیں، جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بہت زیادہ گناہوں میں ڈوب جائے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پلائے کہ یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ تو اور بھی بہت سے فضائل ہیں پانی پلانے کے، تو فی نفس سے ہی پانی پلانا ایک اچھا عمل ہے، انسان کے آخرت کے فائدے کے لیے عمل ہے، اور ایک مسلمانوں کا ایک شیوا رہا ہے۔ تو انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے اندر کوئی ریا نہ ہو، صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کیا جائے کام، تو اس کے اس دنیا میں بھی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی فوائد ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ خاص محرم الحرام کے اندر پانی یا شربت کی سبیل لگانا تو وہ جائز ہے یا نہیں، دیکھیں اصل تو پانی پلانا جیسے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ فی نفس سے ہی جائز ہے پانی پلانا، اور مسلمانوں کا شیوا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ روافظ کی مشابہت کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، نہیں لگانا چاہیے، تو دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کروں گا، آپ اس سے آپ سمجھیں کہ کوئی چور ہے اور چور داڑھی رکھ لے، اور لوگ کہیں گے دیکھو داڑھی اس نے رکھ لی ہے تو یہ مولوی ہے، چوری کرتا ہے اور مولوی ہے، تو وہ کوئی چور داڑھی رکھنے سے مولوی تو نہیں ہو جائے گا؟ مولوی کی اپنی صفت ہے، چوروں کی اپنی صفت ہے، چور اگر داڑھی رکھے تو چور داڑھی رکھنے سے وہ مولوی نہیں ہو جائے گا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ کیا ایک اچھا کام اگر کوئی روافظ اس کو کر رہے ہیں تو اس کو مسلمان اس کام کو کرنا چھوڑ دیں، تو یہ عقل سے بعید دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جہاں تک کوئی دیکھیں، اور خاص طور پہ شاعر جو چھوڑنے کا حکم دیا گیا نا، وہ کسی بھی قوم کے اس کے مذہبی شعار جو ہوتے ہیں نا غیر قوم کی، اس کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ جو اس کے جو مذہبی شعار ہو کسی قوم کا، تو جیسے کہ کرسمس منانا یا ہندوؤں کا ہولی وغیرہ منانا، یہ ان کے جو ہے مذہبی شعار ہیں،
تو مذہبی شعار اپنانے سے منع کیا گیا کہ تشبہ بالقوم کا جو احادیث میں لفظ آیا ہے کہ اس قوم کی تشبہ جس سے نہ ہو، اس قوم کی کوئی اس سے مشابہت نہ ہو، تو وہ حرام ہے، تو وہ اس معنی میں ہے کہ ان کی کوئی مذہبی شعار نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ جو سبیل لگانے سے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ روافظ کا مشابہت ہے، تو یہ پانی پلانا کسی دوسری قوم کی مذہبی شناخت نہیں ہے، مذہبی شعار نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ایک جنرل اور شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے۔ اس کو صرف اس وجہ سے کیونکہ روافظ کرتے ہیں مسلمان نہ کریں، تو یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہوگا، شرعی دلیل نہیں بنتی اس مسئلے میں کہ اس کو منع کیا جائے۔ اور بالکل اگر کسی کی نیت صحیح کی صحیح کے ساتھ کوئی محرم حرام میں سبیل لگاتا ہے، چاہے وہ ایک دن کی لگائے چاہے پورے محرم کے لیے لگائے، اور نیت اس کی خاص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، یا نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ثواب عطا فرمائے وہ اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ امام حسین یا اہل بیت کو یا شہدائے کربلا کو پہنچے، تو بالکل یہ احسن نیت ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے بالکل جائز ہے، اور بلا کسی ہلکی سی بھی اس کا تو کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ناجائز ہونے کا کوئی شائبہ اس میں نہیں بنتا۔ یہ جو اصل میں ایک مکتبہ فکر جو کہ اس کو دیوبندی اور اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان معاملات کے اندر جو کہ مسلمانوں کی فائدے دینے کے لیے ہوتے ہیں، مباح یا جائز کام ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ ناجائز حرام سے کے ساتھ اس کو حکم لگا دیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور ہر چیز کے اوپر جس کی چاہے اصل دین میں موجود ہو، بظاہر وہ کسی صحابہ سے یا رسول سے صادر نہ ہو، لیکن اس کو حرام و ناجائز کر دیتے ہیں، اس کو جواب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا پڑے گا کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور ثواب سے محروم کرنے والے سے ان کو کرنے والے کام ہیں یہ۔ تو اصل چیز میں نے آپ کو پورے بتا دی، بالکل مباح کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک مشابہت بالروافظ ہے، تو اس کا بھی میں نے اوپر ایک جواب دیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں تو رافظ کا جو مشابہت ہے، آپ اس کو بے بنا کے کسی کام کو نہیں روک سکتے، کیونکہ مشابہت اہل سنت اور روافظ میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کاموں کے اندر، تو وہ اب خالی خاص کسی چیز کے ساتھ اس کو محدود کر دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اور دیکھا بھی اگر جائے کہ سبیل کا جو رواج ہے محرم الحرام کے اندر، یہ اس کی جو سبیل محرم خاص ابتدا اس کی پاک و ہند کی طرف سے ہوئی ہے۔ جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو یہ ہندوستان کے اندر یہ ایک طریقہ کار یہاں پہ رائج ہو گیا تھا، جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کے اندر یہ شروع سے جب رائج ہوا ہے، شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ سبیلوں کا مسئلہ جو ہے سنی بھی لگاتے رہے ہیں اور شیعہ بھی لگاتے رہے ہیں، تو اس کو خاص شیعوں کے ساتھ مخصوص کر دینا محرم حرام ہے، یہ درست نہ ہوگا، یہ غلط اپروچ ہے۔ جس کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں شاید وہ کر سکتا ہے، گو کہ اس کی ابتدا جو ہے ایران اور عراق سے ہوئی تھی جو شروع کے اندر، لیکن اصل جو کو رواج ملا وہ ہند کے اندر ملا، تقسیم ہند سے پہلے کا یہ بہت زیادہ پھیلا، جس کی وجہ سے وہ کی بہت زیادہ مماثلت تھی اور زیادہ میل جول تھا سنی اور شیعوں کا، تو بہت سے معاملات جو کہ شیعوں کے تھے وہ بھی سنیوں کے اندر آئے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخی حقیقت ہے، سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو ان جو خلاصہ کلام ہے، سبیل لگانا بالکل جائز ہے، لگا سکتے ہیں، اچھی احسن نیتوں کے ساتھ لگائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بارگاہ میں ثواب کا بھی حصول ہوگا۔ اور کوئی بھی چیز اگر محض ریاکاری کے لیے لگائی جا رہی ہے، اپنی نمود و نمائش کے لیے لگائی جا رہی ہے، اپنی تنظیم کی نمود و نمائش کے لیے لگائی جا رہی ہے، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے لگائی جا رہی ہے، تو یقیناً اس کا جو وہ اس نیتوں کا جو جواب ہے اللہ تعالیٰ بتانے ہیں ان کو دینا پڑے گا، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے، مقدر فرمائے، وہ ان کو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔